اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولا ومن عدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق واضرب لهم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا ان الیکم مرسلون۔ سورہ یاسین میں توحید کے تصور کے عنوان سے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اس سلسلہ گفتگو کی یہ آخری بحث ہے جس میں مسلسل آپ کے سامنے اس مطلب کی وضاحت پیش کی جا رہی ہے کہ توحید کے راستے میں آنے والی مشکلات سے کیسے مقابلہ کیا جائے۔ جو لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں، صمیم قلب سے مانتے ہیں، ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیسے کیسے لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اب تک کی آیتوں میں خداوند عالم نے دو طرح کے لوگوں کو پیش کیا۔ ایک وہ افراد جو توحید کے ایک ان لوگوں کی قسم ہے جو مقابلہ کرتے ہیں موحدین سے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو توحید کے پیرو ہیں، جو توحید پر عمل کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگوں کی خداوند عالم نے علامتیں بیان فرمائیں، اور اب ایک قانون بیان کرنے کے بعد قلب سورے میں بالکل جب گفتگو توحید کی، توحید کے متوالوں کی، توحید کے پیرو افراد کی اور مخالفین توحید کی گفتگو جب بالکل اپنے معراجی مراحل کو پہنچ رہی تھی تو خداوند عالم نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک موحد کا اور ایک موحد کو ستانے والے کا، ایک توحید کے پیرو کا، دوسرے توحید کے دشمنوں کا۔ توحید کے دشمنوں نے کیا کیا، توحید کے پیرو نے کیا کیا۔ کمال یہ ہے ان آیتوں میں مسلسل 18 آیتیں ہیں، مسلسل 18 آیتیں، آیت نمبر 13 سے، جس میں تذکرہ 3 نبیوں کا کہ وہ توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، امت نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور جس شخص کے اوپر نبی کی تبلیغ کا اثر تھا
اس نے توحید کے دشمنوں کے سامنے توحید کی تبلیغ کیسے کی، توحید کے دشمنوں نے کیا کیا بہانے بنائے، بہانے کا اس نے کیسے جواب دیا، جواب کے بعد اس کے ساتھ توحید کے دشمنوں نے کیسا برا سلوک کیا، شہادت کے مرحلے تک پہنچنے کے بعد اس موحد، اس توحید کے پیروں کے دل میں اپنی قوم کے سلسلے میں کیسی محبت تھی۔ یہ در واقع یہ درس ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم کو اگر پیغام توحید، حقیقی توحید، ریئل توحید کو دنیا تک پہنچانا ہے، ایک اللہ کی بات دنیا تک پہنچانی ہے، تو ہمارا مقابلہ کرنے والے جو افراد ہیں ان سے ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور پھر خدا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اور جو لوگ مقابلے میں آتے ہیں توحید پرستوں کی بات میں مسلسل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری کرنے کا نام نہیں ہے، ظاہری طور پر ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے گا اس کا خون حلال نہیں ہے، محترم ہے اس کا خون۔ بہت ساری چیزیں جسے دعائے ابو حمزہ صومالی میں مولا نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ نے اسلام اس لیے کیا کہ ان سے نکاح حلال ہو جائے، وہ محدور الدم نہ ہو، تو وہ اپنے نتیجے تک پہنچ گئے، ان کو یہ مل گیا۔ لیکن ہم تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ تو توحید کا وہ مرحلہ کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اپنے قانون ہیں، لیکن یہ توحید مد نظر نہیں ہے، وہ توحید جو دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے، پھر خدا کے علاوہ کوئی دکھائی نہ دے، جو بھی دکھائی دے خدا کے آئینے میں دکھائی دے، خدا کے پرتوں میں دکھائی دے، ہر چیز خدا کی آئینے میں دکھائی دے، ایسا ہو جائے، وہ توحید کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی توحید کے مقابلے میں کیسے لوگ آتے ہیں؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے نبی ان لوگوں کے لیے مثال پیش کیجئے، اے نبی ان لوگوں کے لیے مثال پیش کیجئے۔ کن لوگوں کے لیے مثال پیش کیجئے؟ جو آپ کو ستا رہے، جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، جو آپ کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، مثلا مثال پیش کیجئے۔ کس کی مثال پیش کیجئے؟ اصحاب القریۃ، دیہاتیوں کی مثال پیش کیجئے، گاؤں والوں کی مثال پیش کیجئے۔ جہاں کا یہ واقعہ ہے وہ بالکل شہر تھا، انطاکیہ، شام، پرانے زمانے کا جو شامات تھا، شام، اس کا ایک شہر تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے آج وہ ترکیہ کا ایک شہر ہے، قرآن گاؤں کہہ رہا ہے۔ یہی نہیں، اور بھی جگہ ایسی ہیں۔ جناب موسیٰ اور خضر کے واقعے میں خداوند متعال جب جناب خضر نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں شہر ہے، لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہاں خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا جو اس شہر میں ہے۔ لیکن جب اسی کو قرآن مجید خدا کی زبان میں نقل کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فَآتَوْا إِلَىٰ أَهْلِ قَرْيَةٍ، دیہاتیوں کے پاس آئے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو دیہاتیوں نے کہا ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ جناب خضر اسی جگہ کو شہر کہہ رہے ہیں، قرآن مجید اسی جگہ کو دیہات کہہ رہا ہے۔ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں۔
لیکن جب نقل قول ہے جناب خضر کا تو جو جناب خضر نے کہا ہے وہ بیان ہے، شہر۔ لیکن جب خدا اپنی لینگویج استعمال کرتا ہے، اپنی زبان استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے دیہات ہے۔ ایک جگہ یہ دیہات ہو گئی، ایک جگہ شہر ہو گئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ شہر بھی ہو جائے، ایک ہی جگہ یہاں بھی یہی حال ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ۔ دیہاتیوں کی مثال دیجیے، دیہاتی ہیں، اتنا بڑا شہر انطاکیہ، اس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ دیہاتی ہیں۔ کون سی چیز دیہات کو شہر بنا دیتی ہے اور شہر کو دیہات بنا دیتی ہے؟ کون سی چیز بوڑھے کو جوان بنا دیتی ہے؟ یہی نہیں مسئلہ، کنسیپٹ چینج کرتا ہے قرآن۔ اصحاب کہف کے لیے کہتا ہے تو کہتا ہے انہم فتیتن، وہ جوان تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا جو سن کے لحاظ سے تھا وہ 70 سال کا تھا۔ 70 سال کا بوڑھا یا جوان؟ بوڑھا، قرآن کہتا ہے جوان۔ لوط کی بیوی 28 سال کی، قرآن کہتا ہے عجوزہ، مٹیا پھوس بڑھیا۔ کیا یہ 28 سال کے سن و سال والی عورت کو قرآن بڑھیا، وہ بھی بالکل بڑھیا؟ 70 سال کے بوڑھے کو قرآن مجید جوان؟ مصر جیسے شہر کو قرآن مجید دیہات، انطاکیہ جیسے شہر کو قرآن کیا ہے؟ کون سی چیز قرآن کی نگاہ میں شہریت کی علامت ہے اور کون سی چیز قرآن کی نگاہ میں دیہاتی ہونے کی علامت ہے؟ سرب فلک عمارتیں ہمارے لیے شہر کی علامت ہے، رات میں بھی دن کا مزہ لینا یہ ہماری نگاہ میں شہر کی علامت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے شہر کہی جاتی ہیں، لیکن خدا اس جگہ کو شہر مانتا ہے جہاں با ایمان لوگ رہتے ہیں، جہاں مومن رہتے ہیں، جہاں خدا پرست رہتے ہیں۔ لہذا مکہ جزیرۃ العرب چھوٹا سا ہے، دیہاتوں سے بھی چھوٹا دیہات ہے، لیکن قرآن اس کو بہت بڑا شہر ہی نہیں کہتا، بلکہ اس کی قسم بھی کہتا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس بڑے شہر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ مبعوث ہوا جس نے درندوں کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو صاحب ایمان بنایا۔ اس لیے یہ شہر ہے، بہت بڑا شہر۔ لیکن یہ انطاکیہ دیہات ہے، اس لیے کہ یہاں ایمان کی بو نہیں پائی جاتی۔ یہاں ہمارے 3 مرسل آئے اور سب کو جھٹلایا۔ نبی ان دیہاتیوں کی ذرا مثال پیش کیجئے ان کو۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس ہمارے مرسلین آئے، انبیاء آئے، میسنجرز آئے۔ پہلے ہم نے 2 لوگوں کو بھیجا، 2 لوگوں کو انہوں نے ستایا تو پھر ہم نے تیسرے کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے ان 2 نبیوں کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان 2 کی مدد ایک تیسرے نبی سے کی۔ کون تھے یہ دونوں؟ اختلاف ہے، جو بھی تھے 2 نبی تھے، شمون تھے، یوحنا تھے، پولس تھے، جو بھی تھے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے کیا پیغام دیا؟ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم خدا کے فرستادہ ہیں، میسنجر ہیں۔ بس وہ مزاج ذہنیت جو کل کی تھی وہ آج بھی ہے، پیچ پر رکھیے۔ آج یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بیچ میں تو پستی ہے بیچاری عوام، پبلک پیسی جاتی ہے۔ سبھی تو مولانا صاحب ہیں، کس کی بات مانیں؟ سبھی تو عالم دین ہیں، سبھی تو جبہ و دستار والے ہیں،
سبھی تو امامہ بردار ہیں، سبھی کے بر قبا ہے، سبھی کے دوش پرابا ہے، کس کی مانے کس کی نہ مانے؟ یہ کب کہتا ہے انسان؟ جب اس کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے، جب اس کے پاس ہسٹری نہیں معلوم ہوتی ہے موحدین کی اور توحید کا مقابلہ کرنے والوں کی۔ افراد بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، زمانے بدلتے ہیں، ڈیٹ چینج ہوتا ہے، کردار وہی رہتا ہے۔ جیسے ہی انہی نے کہا کہ میں مرسل ہوں، کہا نہیں تم کیسے مرسل؟ مرسل تو وہ ہو جو الگ سے آئے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو، تمہارا کیا ہے، ہمارے ہی جیسے ہو۔ یہی انطاکیہ میں ان کافروں نے کہا ان 3 نبیوں سے، یہی پیغمبر اسلم نے کہا یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ہم فرشتوں کو بھی بھیجتے تو انسان کی صورت میں بھیجتے، یعنی جو لوگوں کے درد کی خبر نہ رکھتا ہو اسے قوم کا ذمہ دار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فقط مصلی سے اپنے گھر اور اپنے گھر سے مصلی کا پابند ہو وہ قوم و ملت کا درد نہیں بانٹ سکتا ہے۔ جسے خبر نہ ہو کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، جسے خبر نہ ہو کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے، وہ بازار کو صحیح کیسے کرے گا؟ جسے معلوم نہ ہو کہ سماج کی بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں، وہ سماج کی بیٹیوں کو صحیح کیسے کرے گا؟ جسے معلوم نہ ہو معاشرے میں طلاق کا ریشو کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان کے رابطے کو سمجھائے گا کیسے؟ جسے معلوم نہ ہو کہ گھر میں ہم کتنے بے دین ہیں، محفلوں اور مجلسوں اور مسجدوں اور امام باڑوں میں آ کے ہم کتنے بڑے دیندار بن جاتے ہیں، وہ صحیح دین سمجھائے گا کیسے؟ نہیں، انہوں نے فوراً کہہ دیا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، رحمان نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں مزاج پہچانے ہیں، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، تم لوگ تو جھوٹ بول رہے ہو۔ آج نہیں ہے ایسا، جھوٹ لایا نہیں جاتا، یہ کہاں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ والی بات نہیں پڑھنی چاہیے تھی، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یعنی جو ذمہ دار آیا ہے اس کو نہیں معلوم ہے۔ مزاج آپ دیکھیے، کردار سے کردار پہچانا جاتا ہے۔ ما انزل الرحمن من شیء، جب تم منکر خدا ہو تو رحمان کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں، خدا ان کی باتوں کو نقل کر رہا ہے نا، تو انہوں نے رحمان کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ کہا ہے۔ تو تم کو جب رحمان کا اقرار ہے تو تم کیوں نہیں سمجھتے کہ رحمت کا تقاضا ہے کہ نبی بھیجے؟ تم کو اگر معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم سے محبت کرتا ہے، اگر یقین ہے تمہیں، تو پھر وہ منع کر رہا ہے کہ بیٹا فیس بک پر نہ بیٹھو اتنی دیر، لیپ ٹاپ پر اتنی دیر، ٹیبلیٹ پر اتنی دیر، موبائل پر، تو تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اقرار ہے کہ نہیں تم سے محبت کرتا ہے؟ تم خود کہہ رہے ما انزل الرحمن، رحمان نے کچھ بھی نہیں، تو اس کا مطلب وہ رحمان ہے نا، تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ نبی بھیجے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ تم کو گمراہی سے بچائے۔ عید میں تم نے جو کپڑا کہا وہ باپ نے دلایا کہ نہیں دلایا؟ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی مالی حیثیت کے مطابق دلایا کہ نہیں دلایا؟ ماں سے تم نے جو خواہش کی اس نے پوری کی کہ نہیں کی؟
جب تم پلٹنے الٹنے کے لائق نہیں تھے اس وقت تم کو کس نے جوانی تک پہنچایا؟ تمہارے درد کو اپنا درد کس نے سمجھا؟ اقرار ہے یا نہیں ہے کہ ماں نے کیا یا باپ نے کیا؟ تو جب تمہیں اقرار ہے تو تمہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اگر کسی قضائی لڑکی سے تمہیں لو ہو گیا ہے تو یہ تمہارے لیے بری بات ہے، تم مقصد تک نہیں پہنچ پاؤ گے؟ کتنے ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں جس میں لو میرج برباد ہوئی ہے؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کیوں اپنے گھر کی عزت کو پامال کر رہے ہو یا کر رہی ہو؟ کیوں اپنے معاشرے میں اپنے ماں باپ کو بدنام کر رہے ہو یا کر رہی ہو؟ تمہیں اقرار ہے کہ نہیں ہے کہ رحمان نے نازل کیا؟ نازل کیا منزل الرحمان، رحمان نے ایک یہ معنی، دوسرا اور بھی معنی ہو سکتا ہے۔ بعض وقت انسان محبت کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا منزل الرحمان، یعنی وہ تو رحمان ہے، وہ ہمیں تکلیف کیوں دے گا؟ وہ تو رحمان ہے، وہ کیوں کہے گا نماز پڑھو؟ وہ تو رحمان ہے، وہ کیوں کہے گا روزے رکھو؟ رحم کا تقاضا تھوڑا ہی ہے کہ 18 گھنٹے بھوکے رکھا جائے۔ یہ ذہن کی فکر ہے، یہ ذہن میں انسان ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ بالکل مطلق العنان بنا دے، ایک دم چھوڑ دے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جس کا شعور سوتا رہتا ہے، جس کا شعور مردہ ہو جاتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ محبت کا مطلب ایسے چھوڑ دو۔ محبت کا مطلب اگر ایسے چھوڑ دو تو جیسے ہی کار پہنچے گی ڈھال کی طرف اور وہاں اسٹرنگ چھوڑ دی، بریک نہیں سنبھالا، بچہ چلانے لگا، اب تو یہ ہم نیچے آ گئے ڈھلان پر، اب بالکل ایکسیلیٹر تیز کر دیجئے۔ محبت کا مارا باپ اگر بچے کی بات سن لے تو کیا ہوگا؟ اگر بریک ڈھلان پر نہ لے تو کیا ہوگا؟ کون بچے گا؟ پس اس کا مطلب ہوا کہ محبت مطلق العنان چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ محبت نام ہی ہے بندشوں کا۔ محبت میں آدمی بندش اور محدودیت ایجاد کرتا ہے۔ پردہ قید ہے جناب، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کیا عورتوں کو قید میں رکھنا چاہتا ہے؟ مردوں کو آزاد رکھنا چاہتا ہے؟ قید، پردہ قید ہے۔ آپ قید دو بند میں عورتوں کو رکھنا چاہتے ہیں، آزاد کیجیے عورتوں کو۔ وومن رائٹس کی آپ مخالف ہیں، فیمنزم کی بات کیجیے آپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ڈھال کے اوپر گاڑی کو چھوڑ دینا تاکہ ایکسیڈنٹ ہو کے آدمی مر جائے۔ قید سے تو انکار نہیں ہے، پابندی سے تو انکار نہیں ہے۔ پابندی ہے، پردہ پابندی ہے، کس نے کہا نہیں پابندی ہے؟ لیکن ہر پابندی قید نہیں ہے۔ دروازہ جیل کا بھی بند کیا جاتا ہے، دروازہ گھر کا بھی بند کیا جاتا ہے۔ بند کیا جاتا ہے، نہیں بند کیا جاتا ہے؟ جیل میں قیدی رہتے ہیں، گھر میں شرفا رہتے ہیں۔ دروازہ دونوں جگہ بند ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس کا دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے جیل کا، گھر کا دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے۔ کیوں باہر سے بند ہوتا ہے؟ کیوں اندر سے بند ہوتا ہے؟ اب باہر سے بند ہوتا ہے تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے۔ اندر سے کیوں بند ہوتا ہے؟ تاکہ باہر کے لچے لفنگے اندر نہ آنے پائیں۔ پردہ پابندی ہے، کس نے نہیں کہا؟ کس نے کہا کہ نہیں ہے پابندی؟ لیکن شریف النفس کے لیے پابندی ہے تاکہ بری نگاہیں ناموس کے اوپر نہ اٹھے۔
بس کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پردہ ڈالتا ہے؟ بس کے اوپر بس آ کے رک گئی بس اسٹاپ پر رات میں، تو کوئی اس کے اوپر بڑا سا پردہ ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی چیز ہے، کوئی نہیں اتنی بڑی بس پر. لیکن اپنی کار کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اس لیے کہ اس کی خصوصی چیز ہے، اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، دھوپ سے، ہوا سے، گردے سے، غبار سے. پس اس کا مطلب یہ جو چیز جس کی عزت و شرف کا باعث ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آج تک کسی کو آپ نے دیکھا کوئی سونے کو سڑک پر رکھ دے، ہیرے کو آنگن میں ڈال دے؟ نہیں. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اور انمول چیز ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھتا ہے. دین اسلام عورت کو انمول ہیرا سمجھتا ہے، نہیں چاہتا ہے کہ ہر ایک کی نگاہ اس کے اوپر پڑے کہ اس کا آب اور اس کا پانی کم ہو جائے. یہ دنیا کی ہوس باز نگاہیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ہر نگاہ عورت کے وقار کو مجروح کرے. وما انزل الرحمن، بس یہ ذہنیت ہے. نہیں، رحمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں آزاد چھوڑ دے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ پابندی. ان انتم الا تکذبون. صلوات بھیجیے محمد والا. مخالفین توحید کیا کہتے ہیں؟ توحید کے مقابلے انبیاء کے سامنے آ کے دلیل قائم کر رہے ہیں. اب یہ انبیاء کیا جواب دیں؟ کوئی جواب نہیں. قالوا ربنا یعلم، ہمارا نگہبان تو خدا ہے، تمہیں جو کہنا ہے کہو، تم جو چاہتے ہو وہ کہو، ہم سے کوئی مطلب نہیں. ربنا یعلم، ہمارا گواہ کون ہے؟ ہمارا پروردگار. انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری روشن طریقے سے بات کو پہنچا دینا ہے. مانو چاہے نہ مانو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آنے والے انبیاء تھے جو دلیلیں ہو سکتی تھی سب دی، اور حتیٰ معجزے دیکھا ہے بعض روایتوں میں کہ مردوں کو جناب عیسیٰ کی طرح زندہ کیا، لیکن نہ ماننے والے. تو اب کیا ہوتا ہے جب سب چیز سے ہار جاتے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے؟ کفر کے پاس کیا ہے؟ تہمت ہے. غلطی اپنی ہوتی ہے، لگاتا ہے آدمی دوسرے پہ تہمت. ارے یہ فلاں صاحب آئے تو گھر سے برکتیں چلی گئیں، شادی جو ہم نے کرائی لڑکی سبز پہری ہے، دیکھیے فلاں آئے فلاں مر گئے، اس کے آنے سے میرے بیٹے کی روزی جو ہے وہ کم ہو گئی، اور بڑی بدشگون لڑکی ہے. اور یہ جو وہاں جب سے جانے لگا دیکھیے فلاں جگہ دیکھیے کتنا بے توفیق ہو گیا، یہ اس کی تو توفیق ہی سلب ہو گئی. سب کچھ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ توحید کے مقابلے میں آنے والوں کی علامت ہے. اپنی غلطی کو دوسرے کی گردن پر ڈالنا، اپنی خطاؤں کو قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تم کو فعل بد سمجھتے، بدشگون ہو تم لوگ، بدشگون ہو تم لوگ. جناب مریم جب پیدا ہو تو یہی تو کہا بڑی بدشگون ہے مریم. جب سے مریم پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی نا، ہمارے معاشرے میں بھی لڑکی پیدا ہوئی تو اتنا سا منہ بن گیا جیسے ہمارا کھانے کے لیے آئی ہو، ہماری زمین پہ بیٹھنے والی ہو. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سکونی تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ بالکل. کہا مولا لڑکی ہوئی ہے. کہا مگر تمہارے رزق میں سے کھائے گی، مگر زمین پر تمہاری جگہ پر بیٹھے گی.
جس نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس نے اس کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے. تمہاری زندگی نہیں لے لے گی. تمہاری عمر اگر 100 سال کی ہے تو 50 سال نہیں کر دے گی. وہ اپنی زندگی خود لے کے آئی ہے الگ سے, اپنا رزق الگ سے لے کے آئی ہے, زمین پر اپنا حق خود لے کے آئی. تم سے کیا مطلب؟ بدشگونی, لڑکی پیدا ہوئی بدشگونی. اب تو شاید تھوڑا تھوڑا کم ہو گیا ہو, لیکن ہے وہی, ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. بیوی کو گھر بیٹھا دیا گیا اس لیے کہ لڑکی پیدا ہوئی, ابھی بھی ہے. کہانی قصہ نہیں سنا رہا آپ کو. ارے بے خبر, آج کے دور میں کوئی ایسا کرے؟ اس ایج میں جو ایجوکیشن اور نالج کا ایج ہے کہ لڑکی اور لڑکے میں عورت کا قصور نہیں ہے کچھ. لڑکی اگر ہوتی ہے تو اس میں مرد کی وجہ ہے جس کی بنیاد پر لڑکی ہوتی ہے. تو کس سے پوشیدہ ہے یہ بات؟ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے عورت کے اوپر. جتنی تکلیف ایک لڑکی کو پیدا کرنے میں ہوتی ہے اتنی تکلیف ایک لڑکے کو پیدا کرنے میں ہوتی ہے. کچھ اور ہوتا ہے. جتنی زحمت ایک لڑکے کو دودھ پلانے میں ہوتی ہے اتنی زحمت ایک لڑکی کو دودھ پلانے میں ہوتی ہے. اپنی بلا اس کی گردن پہ کیوں ڈالتے ہو؟ اگر بلا ہے, خطا تمہاری ہے, جا کے اپنا علاج کراؤ اگر اتنی مشکل ہے. تطیرنا بکم, بڑے بدشگون ہو تم. اور اگر ہماری بات نہ مانی لنرجمنکم, تو ہم تم پر پتھر ماریں گے. انبیاء سے, توحید کا پیغام پہنچانے والوں سے, اور تم کو بہت دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. انبیاء کیا جواب دے؟ نہیں, یہ بدشگونی نہیں ہے. طائرکم معکم, یہ بدشگونی خود تمہاری وجہ سے ہے. تم اپنی بدعمالیوں کو دیکھو, اس کا نتیجہ ہے. گھر سے برکت نہیں جائے گی تو کیا جائے گی؟ شادی میں مکس گیدرنگ کرو گے, شادی نام ہے برکت آنے کا, فرشتوں کے آنے کا. شادی میں ایسا کام کرو گے فرشتے آنے ہی نہ پائیں تو برکت کہاں سے رہے گی گھر میں؟ برکت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. فرشتے آتے ہیں, سافٹ میوزک بجے گی. اب تو زمانہ ہائی ہو گیا نا, اب وہ سب تھوڑے آتا, اب سافٹ میوزک چلتی ہے. تو سافٹ میوزک تو بس سافٹ میوزک میں جو ہے وہ, تب سافٹ میوزک والے آئیں گے, شیطان سافٹ شیطان آئے گا. سافٹ شیطان آئے گا تو پھر گھر کی برکت کہاں رہے گی جناب؟ تو پھر دوسرے ہی دن سے ہنگامہ شروع ہوگا. یہ یہاں پر ایسے کیوں لگا؟ ایسے ہی تو ہوتا ہے. اور کائے سے ہوتا ہے کسی ایگو. جا کے آپ پلٹیے طلاق کی باتوں پر, طلاق کی انتہا ایگو ہے. تم نے یہ چیز یہاں کیوں رکھ دی, یہاں کیوں نہیں رکھی؟ اور یہاں کی یہی ہے تو کیا ہو گیا؟ اسی بات ہوتا ہے. ساری پریشانی یہی ہوتی ہے, ساری بلا دوسرے کو بننا. طائرکم معکم, تمہاری بدشگونیاں خود تم ہو. انبیاء کو آ کے قتل کرو گے, اس کے بعد کہو گے گھر میں بدشگونی ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, تو اور کیا ہوگی؟ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آئن ذکرتم, اگر تمہیں یاد ہے. مشکل یہ ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. بعض لوگوں کو نماز راست نہیں آتی ہے. جی کھیل لیں. بعض لوگوں کو نماز راست نہیں آتی ہے. بعض لوگوں کو عقیقہ راست نہیں آتا ہے. عقیقہ راست نہیں آتا ہے. شہید ثانی کہتے ہیں کہ عقیقے کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ انسان اگر مر بھی جائے تب بھی اس کا عقیقہ کرے کہ نامہ اعمال میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں عقیقہ راست ہے. اگر کرنا بھی عقیقہ تو فلاں کی بکری چرا لو, اس سے کر دو عقیقہ, پھر دوبارہ دے دینا. بکری چرا لو, عقیقہ کر دو, پھر اس کو جا کے پیسہ دے دینا بعد میں. ہمارے یہاں ختنہ دھوم دھام سے نہیں چلتا ہے. وہ علم کے نیچے ہوگا ختنہ, 8 محرم کو ہوگا. شریعت کہہ رہی چند 5 چیزوں میں ولیمہ ہے, دعوت ہے, لوگوں کو بلاؤ, اس میں سے ایک ختنہ کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں ولیمہ کچھ چلتے ہی نہیں, وہ ہم علم کے نیچے کرتے ہیں ختنہ. وہ راست نہیں آتا ہے ہمارے یہاں. کیا ہے؟ بس اپنی بلا کو دیکھو تم نے خود کیا کیا ہے. یاد کرو اپنی خطاؤں کو, اپنی پریشانیوں کو.
تم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو خدا سے دور کیا ہے، تو یہ ذلت و رسوائی، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. کہتے کیوں بدشگونی ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. بل انتم قوم مسرفون. دیکھیے یہاں تک آ کے آیت نمبر 13 سے 19 تک بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے جو مبلغ توحید کی بات ہے، جو نبی نہیں ہے، جو توحید جس کے دل میں بیٹھ گئی ہے، اس کا کیا رویہ ہے؟ جا من اقصى المدینۃ رجل، دوڑتا ہوا ایک شخص آیا. رجل آیا، مرد آیا. نکرہ ہے، مطلب کیا؟ یعنی کوئی بہت بڑا پہنچا ہوا نہیں تھا، کوئی بہت جانا پہچانا نہیں تھا، بہت معروف نہیں تھا، معمولی سا انسان تھا. تاریخ اس کا نام حبیب نجار بتاتی ہے، بڑا ہی تھا، لیکن دل میں توحید اس کے بیٹھ چکی تھی. دوڑتا ہوا آیا، تڑپتا ہوا. یعنی مبلغ توحید کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، قوم کے سلسلے میں بے چینی ہونی چاہیے کہ انحراف کو، پولیس نہیں ہے کہ ڈیوٹی کی پابند ہے، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے بعد گھر پر آ کے بیٹھ گئے، چور آ کے چلا بھی جائے تب بھی ہم بیٹھے، ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. مبلغ توحید ہر وقت ڈیوٹی میں ہے. ہوا تھا نا کہ پاپ نے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دینا بتا رہا ہے کہ یہ اپنی بنائی ہوئی مذہبی رہنمائی ہے، خدا کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی کا درجہ نہیں ہے. جو مبلغ توحید ہے اس کی ڈیوٹی نہیں ختم ہوتی ہے، وہ جنگل میں بھی رہے گا تب بھی بے چین رہے گا کسی کو پیغام پہنچا دے. وہ نرغے آدھا میں بھی رہے گا تب بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کرے گا. ڈیوٹی اس کی 24 آورز کی ڈیوٹی ہے. ہر وقت یہ چیز نہیں کرتا میری اس وقت ڈیوٹی نہیں ہے، ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں اس وقت، ہم چھٹی پر. نہیں، چھٹی نام کو کوئی چیز ہی نہیں ہے مبلغ توحید کے لیے. کتنے پیار سے، کتنے رسان سے کہتا ہے اتبعوا المرسلین. ان مرسلین کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں پیروی کریں؟ کا سب سے پہلی بات یہ کہ یہ مادیات کے اسیر نہیں ہیں. ان کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ مادیات کے اسیر نہیں ہیں. لا یسألکم اجرا، تم سے اجر نہیں مانگ رہے. جب تک انسان نیا نیا کوئی مولوی ہے، دیکھیے آپ، اگر مال دنیا سے اس کی آنکھیں نہ دیکھا اس نے مال دنیا، شروع ہوتا ہے سلسلہ گفٹ کا، یہ دو یہ لو یہ لو یہ دو. اگر آ گیا گفٹ دینا لینا دین میں پابندی نہیں ہے، ہدیہ لینا دینا دین میں پابندی نہیں، لیکن کس مقصد سے کون دے رہا ہے. جتنے اونچے عہدے ہیں دین نے کہا ہدیہ قبول نہ کرو. قاضی ہدیہ قبول نہ کرے، جج ہدیہ قبول نہ کرے، جج کسی کا گفٹ قبول نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم کہ جج کو جو گفٹ دیا جا رہا ہے اس کی نیت کیا ہے. اس لیے کہ الہدیۃ تمیل القلوب، ہدیہ دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے. قاضی کا ارتزاق، قاضی کا رزق بیت المال سے ہوگا، گورنمنٹ سے ہوگا. اور جتنا اچھے سے رکھ سکتے ہو جج کو اتنا اچھے سے رکھو تاکہ دوسروں کے مال کی طرف اس کی نگاہ جانے نہ پائے. دیکھو ان کو، دیکھو یہ مادیات کی اسیر نہیں ہے. مل گیا تو خدا کا شکر، نہ ملا تو خدا کا شکر. یہ مادیات کی اسیر نہیں ہے. پہلے انسان خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ ارے یہ تو اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں جو دین کہہ رہا ہے، تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. اب یہاں پر مبلغ توحید کا امتحان ہے کہ گفٹ لینے کو فوقیت دے یا خدا کا پیغام. تو اب بعض لوگ اسی پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے ہیں. کیوں ناراض؟ اس لیے کہ میرے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے. کیوں پھیلائے کسی کی طرف ہاتھ؟ جب دینے والا خدا ہے، جس نے اس سیٹھ ساہوکار کو دیا وہی مجھے بھی دے سکتا ہے.
اس کی یہاں کوئی کمی ہے کیا جب وہ مجھے بھی دے سکتا ہے؟ سب سے پہلی صفت انبیاء کی یہ ہے، سب سے پہلی صفت نمائندہ الہی کی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے مادیات گر جاتی ہے۔ دوسری چیز، کہا تم صحیح راستے کے طرفدار ہو یا نہیں ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا یہ ان انبیاء کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اب پھر اس نے پلٹا، جتنے بہانے ہیں کفار کے، جتنے بہانے ہیں، تمام بہانوں کو یہ مبلغ توڑ رہا ہے۔ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے میری فطرت میں توحید قرار دی ہے، اس کی بات میں کیوں نہ مانوں، اس کی میں پیروی کیوں نہ کروں، اس کی میں عبادت کیوں نہ کروں؟ یعنی بتایا جا رہا ہے تم کو عبادت کرنا ہے نا، عبادت اس کی کرو جو خالق ہے، عبادت اس کی کرو جو رازق ہے۔ اور پھر گھبراؤ نہیں، سب کام آئیں گے، ایک موقع ہے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف جب پلٹ کے جاؤ گے تو پھر کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کی تو عبادت ہم کرتے ہی ہیں، یہ کس نے کہا آپ سے کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی عبادت نہیں، تم جو کہہ رہے ہو، تم نے کہا تھا نا شروع میں، کیا کہا ان لوگوں نے کہ رحمان ذل الرحمان، وہی مبلغ اسی کلمے کو لے رہا ہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا مالک مان لوں؟ اس کا مطلب کہ تم عبادت کر رہے ہو لیکن جس کی کرنی چاہیے اس کی نہیں کر رہے ہو، یہی مشکل ہے۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم سے، اگر رحمان چاہ جائے تو پھر کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یعنی بہانہ کیا ہے کافروں کا؟ ہم اللہ کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہم دوسرے خداؤں کی تھوڑی، ہم تو فقط اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ پھر کیوں اتنے لوگ؟ تو ان کو شفاعت چاہتے ہیں، ان لوگوں کی شفاعت چاہتے ہیں، لات و عزا و حبل کی شفاعت چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، شفاعت فقط خدا کا کام ہے، اور جسے خدا اجازت دے اس کا کام ہے، ہر ایک کا کام شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت ہر ایک، یہیں سے سلفیت کو، وہابیت کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے ان چیزوں سے کہ شفاعت کی منکر ہو۔ ہم اہل بیت اطہار کی شفاعت یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے مقابلے میں اہل بیت شفاعت کریں گے، کبھی نہیں کہتے۔ اللہ کسی کو کہے گا تم جہنم میں جاؤ، مولا علی کہیں گے نہیں اللہ اس کو جنت میں بھیج، میرا آدمی ہے، ایسا نہیں ہونے کا ہے۔ کرائٹیریا ہے، معیار ہے، اس معیار کی بنیاد پر معصوم نے کیا فرمایا؟ انسان کی صورت میں آ جاؤ پھر ہم شفاعت کریں گے۔ کرائٹیریا اور معیار عظمت رکھتا ہے۔ بس شفاعت، اگر ان کی کیا شفاعت کہ صبح میں ان کی عبادت کرتے ہو، دوپہر میں انہی کو کھا جاتے ہو؟ نہیں، مسئلہ دیکھیے، ابھی تک یہ سمجھا رہا ہے انی آمنت بربکم، میں تو ایمان لے آیا، رب وہ تمہارا بھی ہے، تم نہیں سمجھ، فاسمعون۔ اب یہاں سے جو قرآن اس مبلغ توحید کی داستان نقل کرتا ہے، وہ قیامت کا درد مبلغ کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ اب جب اس مبلغ نے کہا تو اس کو ان کافروں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، بعض روایتوں میں کہ لات اور جوتے سے اتنا مارا کہ وہ جاں بلب ہو گیا۔ اس حد تک نہیں بلکہ اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ کس کو؟ حبیب نجار کو، مبلغ توحید کو ڈال دیا۔ اب ڈالنے کے بعد کیا ہوا؟ اب تو ہو گیا تھا، اب تو اس کو کیا کرنا چاہتا؟ اللہ کرے یہ مر جائے، اللہ کرے یہ ختم ہو جائے، اللہ کرے نہیں۔ اب جب اسے جنت میں ڈالا گیا، یہ ہے مبلغ، اس کے دل میں درد ہوتا ہے قوم کا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من اے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا۔ ابھی بھی اسے درد ہے کہ اے کاش میری قوم میرے ساتھ آ جاتی، ایک اللہ کو مان لیتی۔ یہ ہے توحید کے مبلغ کا درد۔
کہ جو اگر بولتا ہے تیکھی زبان میں، ترش لہجے میں، تند زبان میں، تو اس کا مطلب طنز نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب درد ہوتا ہے۔ وہ طنز کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ درد بانٹنے کے لیے آتا ہے۔ وہ درد کے لیے، وہ جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ جنت بغیر حساب کے نہیں ہے، بغیر محشر کے نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب نجار نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا شہادت کے بعد کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے فرشتوں کے درجے تک پہنچا دیا۔ یعنی محشر آئے بغیر وہ جنت میں چلا گیا۔ یہ ہے توحید کی تبلیغ کرنے کا نتیجہ۔ تو ابھی تک تو ہمارا امتحان توحید لیا نہیں گیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے۔ شاید ماہ رمضان کی یہ آخری رات ہو، شاید کل شب عید ہو، لیکن یہ عید جو آنے والی ہے کس کے لیے عید ہے؟ عید منگل یا بدھ جب بھی ہوگی عید ہوگی نا۔ لیکن اے کاش ہم نے اس ماہ مبارک رمضان کو عید سمجھا ہوتا۔ کون کہے گا کہ یہ عید ہے؟ عید آ رہی ہے یا عید جا رہی ہے؟ عید آ رہی ہے یا عید جا رہی ہے؟ وہ جو عید میں پڑھا جاتا ہے جعلتہ للمسلمین عیدا، تو نے مسلمانوں کے لیے عید کو عید قرار دیا ہے ماہ رمضان کے نتیجے میں۔ عام لوگوں کے لیے ماہ رمضان گزرنے کے بعد عید ہے، اولیاء الہی کے لیے ماہ رمضان عید تھا۔ عید جا رہی ہے ان کے لیے جو اس کے درجے کو سمجھ رہے تھے۔ پڑھیے صحیفہ کاملہ سجادیہ کی 45ویں دعا، کیسے ماہ رمضان کو وداع کرتے ہیں، کیسے ماہ رمضان سے رخصت ہوتے ہیں۔ فَنَحْنُ مُوَدِّعُوهُ وِدَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا۔ کوئی چاہنے والا، کوئی محبت کرنے والا، کوئی سمیمی، کوئی ہر دل عزیز جب رخصت ہونے لگے تو اس کے جانے کی تڑپ کیسی ہوتی ہے؟ کہتے میں ماہ رمضان کو ایسے وداع کرنا چاہتا ہوں جیسے کوئی رفیق شقیق سے جدا ہوتا ہے۔ کیسی بے چینی ہوتی ہے، کیسی تڑپ ہوتی ہے کہ جس کا فراق ہمیں بہت سخت ہے، جس کا جانا ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ السلام، پس ہم کیا سلام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، اے اللہ کے بڑے مہینے۔ اور دوسرا جملہ وَيَا عید اولیائہی، سلام ہو تجھ پر اے اولیاء الہی کی عید۔ یعنی جو آنے والی عید ہے وہ ممکن ہے مسلمانوں کی عید ہو کے ہے، لیکن اولیاء الہی کی عید یہ پورا مہینہ تھا۔ عام لوگوں کو ایک دن عید نصیب ہوتی ہے، اولیاء الہی کو ایک مہینے تک عید نصیب ہوئی۔ السلام علیکہ یا اکرم مصحوبین، سلام ہو تجھ پر کہ بڑا کریم ساتھی تھا۔ کیسے وداع کرتے ہیں ماہ رمضان کو امام سجاد؟ آئیے دل میں جس سے کینہ ہے آج کی رات فیصلہ کریں کہ نکال دیں گے۔ جس سے بغض ہے، نفرت ہے، سب کو سب سے معافی مانگ۔ ماہ رمضان آتا ہے، سرکار زین العبا غلاموں کی لسٹ بناتے ہیں اور غلاموں کے نام لکھتے ہیں، ان کے سامنے ان کی کوتاہیوں کو لکھتے ہیں۔ آج تم نے یہ کیا، آج یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کچھ نہیں بولتے ہیں، خاموش۔ جب آخر ماہ رمضان آتا ہے تو غلاموں کا حلقہ بناتے ہیں اللہ، اور اب غلاموں کو ایک ایک کو پکارتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ خطا کی تھی؟ ہاں کی تھی۔ سزا کے لائق تھی؟ ہاں تھی۔ ہم نے سزا دی تم کو؟ نہیں دی۔ تم؟ ہاں دی سزا؟ نہیں دی۔
ایک ایک سے پوچھتے جاتے ہیں، اور جب سب کی باری ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں نے تم سب کو آزاد کیا خدا کی راہ میں۔ خطاؤں کی معافی تو دے ہی دی، خدا کی راہ میں پورا غلاموں کا حلقہ چاروں طرف، میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کیا، لیکن اس شرط پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس شرط پر کہ تم لوگ بیک زبان کھڑے ہو کر، اور میں بیچ میں ہوں تمہارے، تم کھڑے ہو کر خدا سے کہو کہ خدایا جس طریقے سے علی ابن الحسین نے مجھے ہم کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کیا ہے، تو کل قیامت میں انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا۔ اے میرے مولا، جہنم تو دور دور تک آپ تصور نہیں آقا، یہ کس کے لیے؟ شاید کچھ ہم جیسے حرمہ نصیبوں کے لیے، شاید کچھ ہم جیسے کوہتاں فکروں کے لیے، کہ جن کا ماہ رمضان گزر گیا اور وہ کچھ حاصل نہ کر سکے، شاید ہمارے لیے کہ دل میں جس سے کدورت ہے، جس سے نفرت ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو ڈرایا ہے، جس کو دھمکایا ہے، جس کے خلاف تہمتیں لگائی ہیں، غیبت کی، جو کچھ کیا ہے، سب کو آج کی رات معاف کر دو۔ شاید آخری رات ہو ماہ رمضان کی، شاید کل شب عید، ہمیں کیا، شاید ایک دن اور بڑھ جائے آگے، شاید کل شب عید ہو، یہ رات شاید ماہ رمضان۔ مفاتیح اٹھا کر دیکھیے، اس کے اعمال دیکھیے، یہ دعائیں صحیفہ سجادیہ 45ویں دعا پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، کہ اس عشق سے امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ماہ رمضان کو الوداع کہنے کی رات ہے، ہم بھی ایک مہینے تک یہاں آپ کے شہر میں رہے، مختلف جگہوں پر۔ ممکن ہے بہت ساری باتیں کسی کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کسی کو لگاؤ ہم پر طنز ہے، کچھ بھی لگاؤ، تو اگر ایسا ہے کسی کو ہماری بات بری لگی ہو، جبکہ ارادہ فقط درد اس کے ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو ہماری بات بری لگی ہو، ہماری باتوں سے تکلیف پہنچی ہو، تو ہم اس ماہ مبارک رمضان کی شاید آخری رات میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہیں، شرمندہ ہیں اگر ہماری بات بری لگی ہو، لیکن ایک درد تھا جس کو بیان کر دیا، ایک ٹیس تھی جس کو بیان کر دیا، ایک توحید کی تبلیغ تھی جس کو بیان کر دیا، لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل کو کوئی چوٹ پہنچی ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو ہم صمیم قلب سے ان تمام لوگوں کے لیے معذرت خواہ ہیں، شرمسار ہیں، اور ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا وقت نکالا اس ماہ مبارک رمضان میں، مردوں نے، عورتوں، خصوصاً خواتین نے۔ گھر کا سارا کام، ہمارے یہاں پکوان کا مینا بازار، کھانے پینے کی بہتات، ماہ رمضان تو ہمارے یہاں کھانے کے لیے آتا ہے نا۔ چلیے یہاں 30 دن تک افطار ہوا، ان کا بھی شکر کہ جن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوشن کیا۔ جو لوگ دین کی راہ میں، اپنے کہا حج کی راہ میں کوئی 1 درہم خرچ کرے تو 10,000 درہم خرچ کرنے کا ثواب، کہا ولایت کی راہ میں کوئی 1 درہم خرچ کرے تو حج میں 10,000 درہم خرچ کرنے کے برابر ثواب۔ یہ ولایت اہل بیت کی راہ میں خرچ ہونے والا پیسہ، یہ مومنین کو پانی پلانا، یہ مومنین کو افطار کرانا، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس نے وقت پر ایک گلاس پانی پلا دیا، اس کا بھی اجر خدا جانتا۔ جنہوں نے کنٹریبیوشن کیا، جنہوں نے جسمانی مدد کی، جنہوں نے مالی مدد کی، ان سب کا شکر گزار یہ کمیٹی بھی ادا کرتی ہے اور کرنا چاہیے۔ علماء بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا، خصوصاً خواتین نے اپنا وقت نکالا، آئیں، اور جو خادمین قوم سے جو کچھ بھی ممکن تھا انہوں نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کو آج اگر آخر ماہ رمضان ہے تو معاف کر کے وہ سب کچھ عطا کر دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری آواز بلند تلوار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، حاضرین کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے، سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں آئے اور اپنے علم سے ہم سب کو استفادہ کرنے کا موقع دیا، اور امید کرتے ہیں کہ اگلی بار بھی آپ انشاءاللہ ہماری دعوتوں کو قبول کریں گے اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر ایک سوال بہت پہلے آیا تھا لیکن وہ رہ گیا تھا کیونکہ ٹاپک پہ نہیں تھا، لیکن سوال کافی اچھا تھا، اصرار کی بنا پہ میں پھر سے اس کو مطلب پہلی بار ہی پوچھ رہا ہوں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اصرار ہوا ہے سوال کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ حجاب کے ٹاپک میں عام طور پہ صرف لیڈیز کے بارے میں انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے عورتوں سے پہلے مردوں کو حجاب کی تاکید کی ہے۔ سوال ہے کہ مردوں کے حجاب کے کیا رولز ہیں، جیسے کہ عورتوں کے لیے ہے کہ فٹنگ والے برقعے نہ پہنیں، اور کوئی مرد سلیو لیس پہن کے لیڈیز کو اٹریکٹ کرے تو کیا وہ الاؤڈ ہے؟ نہیں، کوئی اٹریکٹ، جو دونوں کو منع کیا گیا ہے۔ مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ ایسے لباس سے پرہیز کریں، خصوصاً جو لوگ خانوادگی زندگی گزارتے ہیں، ایک گھر میں چچا ہے، بھتیجا ہے، چچا زاد ہیں، جو ہم لوگ کے عام طور پر ہے، ایسے کپڑے پہننے کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ جس سے جو ہے وہ شہوت بھڑکے، جیسے عورت کو منع کیا گیا ویسے مرد کو منع۔ لیکن عورتوں کو مولا کائنات کی جو روایت ہے، اس قسم کے لوگوں کو دیکھیے آپ کیا درجہ دیا ہے خواتین کو مولا کائنات نے، کہ ایسے بدقماش مردوں کو معصوم نے، سرکار امیر نے علوج کے نام سے یاد کیا، مریض کے نام سے یاد کیا ہے ایسے مردوں کو کہ یہ مریض ہیں، اور عورتوں سے کہا ہے کہ ایسے علوج، ایسے مریض مردوں کو برائی کا موقع تم نہ دو۔ آپ اور کر رہے ہیں بات کو، یعنی درجہ عورتوں کا بلند کیا ہے معصومین نے کہ تم میں صلاحیت ہے کہ ان شہوت میں مبتلا مریض مردوں کو تم اپنی صلاحیتوں اور اپنی پاک دامنی کی وجہ سے ان کے مرض کو اگر ختم نہیں کر سکتی ہو تو اپنے کو محفوظ رکھ سکتی ہو۔ شکریہ آغا۔ دوسرا سوال بھی آگا ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن سوال اچھا ہے، پوچھ لیتا ہوں میں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کئی حصوں میں بڑھ چکی ہے، کچھ گروپ ہے جو مرجے کو کوئی نہیں مانتے، مرجے کو کچھ نہیں مانتے وہ لوگ، کچھ لوگ ہیں جو مرجے کو مانتے ہیں لیکن ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف ولایت فقیہ کی باتیں کرتے ہیں، اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے اور باقی سارے غلط ہے۔ اب ایک عام انسان اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو الائن کرے؟ میں نے عرض کیا نا ابھی آج کی ابتدائی گفتگو میں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ یہ بحث ہوتی ہے کہ سبھی تو اماں و بردار ہیں، سبھی تو جبہ و دستار والے ہیں، کس کی مانیں ہم؟ سبھی تو وہی، سبھی یا قم سے آئے ہوئے ہیں، نجف سے آئے ہوئے ہیں، ہم کس کی مانیں؟ مشکل یہ ہے کہ ہم شخص سے دین کو لینا چاہتے ہیں، مولانا سے دین کو لینا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں اعرف الحق تعریف اہلا، حق کو پہچانو، صاحب حق خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ امامے سے، قبا سے، جبہ و دستار سے دین لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو وہ معیار حق اس میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ جو لوگ منحرف ہوتے ہیں وہ میٹھے میٹھے الفاظ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان میٹھے میٹھے الفاظ کو وہ کفار بھی جو تھے وہ کہہ رہے ہیں ما انزل الرحمن، وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ما انزل اللہ، وہ بھی رحمان کہہ رہے ہیں اللہ کو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مجھے چاہنے والا ہے۔ بس یہ کوئی آج کی بات نہیں کہ ہم اس کے لیے پریشان ہوں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کسی مسئلے کی ہسٹری نہیں معلوم کرتے ہیں۔ مسئلے کا اگر تاریخچہ معلوم ہو جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، اور جب نہیں معلوم ہوتا تو انسان کوئی بات کہتا سمجھتا ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے، یہ میں نے نکالا ہے، تو اس کی
بہت بالیدہ ہوتا ہے کہ یہ نئی بات میں نے کہہ دی. اور اگر اس مسئلے کا تاریخچہ معلوم کرنا چاہے اور اس کی ہسٹری معلوم کرنا چاہے اس مسئلے کی, تو پھر اس بیٹھ جائے گا کہ نہیں یہ ہم نے نہیں کیا ہے, یہ اس سے پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ مسائل پیش آئے تھے. یہ مسئلہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں, وہ ان کے ماننے والے ہیں, قوم دھڑوں میں بٹ گئی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. جناب عیسیٰ کے زمانے میں سورہ یاسین کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی واقعہ ہوا, پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہی واقعہ ہوا. لوگ بظاہر پیغمبر اکرم کے پاس آ رہے ہیں, پلٹ کے کہہ رہے ہیں ہاں میں نے تو مزہ لیا, تالی بجا رہے ہیں. ہوا نہیں ہوا. یہ خواجہ ربی جو لوگ مشہد جاتے ہیں تو خاص طور پر جن کی زیارت کے لیے جاتی ہیں, کون نہیں ہے خواجہ ربی؟ 21 خشک مقدس کا نام ہے. یا علی میرا ہاتھ کانپتا ہے, مسلمانوں پر تلوار کیسے اٹھاؤں گا, میرا ہاتھ کانپ رہا ہے یا علی, مسلمانوں پر میں تلوار, مسلمانوں کا خون بہتا میں نہیں دیکھ رہا ہوں, دیکھ سکتا ہوں, مجھے کچھ کیجیے. کہا تم یہاں رہنے کے لائق ہی نہیں, تم چلے جاؤ, علاقے ہی چلے جاؤ, تمہاری ضرورت ہی نہیں یہاں پر. جس کو اتنا شعور نہیں ہو کہ معیار حق علی مرتضیٰ کو پہچان سکے, سب کے لیے نا یہ معیار ہے کہ عرف حق تعریف اعلیٰ, حق کو پہچانو صاحب حق خود بخود سمجھ میں آئے گا. سرکار امیر کے لیے تو یہ معیار نہیں ہے نا, یہاں پر یہ کلیات ٹوٹتا ہے نا سرکار امیر کے لیے, یہ سب کے لیے معیار ہے. لیکن علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معیار نہیں ہے. کیا معیار ہے؟ پیغمبر اکرم کا بیان ہے, علی مال حق والحق مالی, اللہم ادر الحق حیث ما دار. خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑے. علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر حق موڑے, یہ نہیں ہے, حق کو ادھر ادھر موڑ دے. جب حق کو ادھر ادھر موڑنا ہے جدھر جدھر علی موڑے, تو اب حق کو نہیں دیکھنا ہے, اب علی کو دیکھنا ہے. اب علی مرتضیٰ علیہ الالاف التحیت والثناء کی میزان اور ترازو پر حق تولا جائے گا, نہ کہ حق کی میزان پر سرکار امیر تولے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب جب اتنی بات تھی, تم خشک مقدس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کھڑے ہوئے مقابلے میں, ہم علی کا طرف دیں, ساتھ دیں. یہ خوش مقدس ہی نہیں تو اور کیا ہے. کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ اس کی توفیق ملے کہ علی کے ساتھ تم جنگ کر سکو. تم جاؤ پہاڑوں پر جاؤ, تم جاؤ اپنی خوش مقدسی تسبیح پڑھو. تم اس تسبیح سے کفر نہیں ڈرتا ہے, اس ایسی نمازوں سے دشمن نہیں ڈرتا ہے, ایسی عبادتوں سے دشمن نہیں ڈرتا ہے, ایسی دعاؤں سے دشمن نہیں ڈرتا ہے. لہٰذا خانہ کعبہ کے نماز جمعہ کہیں منتشر نہیں ہوتی ہے, کہیں بھی بیان نہیں کیا جاتا ہے, کسی ٹی وی کسی ریڈیو پر نہیں دکھایا جاتا ہے. کیوں؟ وہ چھوٹے سے سورے کے بجائے پورا آدھا قرآن پڑھ دے گا ایک نماز میں شاید, لیکن وہ کہیں بھی نہیں پیش ہوتا ہے. لیکن تہران یونیورسٹی کا خطبہ جمعہ وائٹ ہاؤس میں ریلے ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ کفر کی دھجیاں اڑاتا ہے. اگر کر رہے ہیں بات کو آپ, کیوں؟ اس یہاں اس تسبیح سے نہیں خوف ہے جو خواجہ ربی کے ہاتھ میں ہے, اس نماز سے خوف ہے جو علی مرتضیٰ پڑھتے ہیں, اس دعا سے خوف ہے جو یتململو کا تململ السلیم ہے, ایسے تڑپتے ہیں شب کے سناٹے میں جیسے سانپ کا کاٹا تڑپتا ہے. اس نماز سے بے چینی ہے. اس نماز سے بے چینی نہیں ہے کہ جس کو انٹرویو کے لیے اول وقت کو چھوڑ دیا جائے. مراد رضا جیسے کے پاس اگر CNN انٹرویو لینے کے لیے آ جائے, BBC انٹرویو لینے کے لیے آ جائے, اور اس قسم کے لوگ آ جائیں انٹرویو لینے کے لیے, تو مراد رضا تو اپنے کو باخت کر دیں گے, پھولے نہیں سمائیں گے, دین دنیا سب ختم ہو گئے. اور اس کے بعد دین کا بہانہ بھی بنا لیں گے کہ ارے دین کا پیغام پہنچانا ہے, ارے نماز تھوڑی دیر کے بعد ہی پڑھ لیں گے تو اللہ سب کچھ کر لیں گے. لیکن کس کی نماز سے ڈرتا ہے کہ جب اول انقلاب میں CNN ہے, BBC ہے, دنیا کے سارے بڑے بڑے چینل لگے ہوئے ہیں, اور اگر احمد نماز کا ٹائم ہو گیا, ہاں بابا نماز کا ٹائم ہو گیا,
انٹرویو دیتے دیتے اٹھ کھڑے ہوئے، انٹرویو دیتے دیتے اٹھ کھڑے ہوئے. ارے 2 منٹ 1 منٹ بڑی بڑی ہیں، آقا رک جائیے، آپ کا پیغام انقلاب پہنچے گا، آپ کی بات پہنچے گی، یہ سب دور دور سے آئے ہیں، آپ کے ایک جملے کے منتظر. کہا یہ سب انتظار کر سکتے ہیں، اول وقت نماز انتظار نہیں کر سکتا. اس نماز سے صہیونیت تڑپتی ہے، اس روزے سے دشمن کانپتا ہے، اس مصلی سے، اس دعا سے، خواجہ ربیع سے نہیں کانپتا ہے، علی مرتضیٰ کی تلوار اور علی مرتضیٰ کے مصلی سے دشمن کانپتا ہے. آواز بلند چلوا. جس کو علی کی رکاب میں جنگ کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ حسین ابن علی کی شہادت پر اگر کہہ دیتے ہیں خدا قاتلان حسین پر لعنت کرے، یہی خواجہ ربیع، تو توبہ کرتا ہے، ہائے ہائے کیا کر دیا، ہائے ہائے کیا کر دیا، ایک تسبیح چھوٹ گئی ہماری. ایسا نہیں ہے. مصلی عبادت پر بیٹھ کے دعا کرنا یہ کرشمہ نہیں ہے، کس وقت کہاں پر کیسی دعا، یہ کرشمہ ہے. تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں بٹے ہوئے، کوئی بٹا ہوا نہیں ہے، ہماری آنکھیں بٹی ہوئی ہیں. اگر ہم صحیح سے دین کی طرف چلیں، اگر ہم پہچان لیں حق کو، تو پھر ہمارے لیے تو سب کچھ کھلا ہوا. یہ تاریخ بھری پڑی ہے، جو کل تھا وہی آج ہے. کردار نہیں بدلتا ہے، اشخاص بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، کوئی مشکل نہیں. شکریہ آقا. آخری سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ. کل کیونکہ آگا کل چلے جائیں گے تو کل پروگرام نہیں ہوگا، کل صرف دعا کا پروگرام ہوگا، اور دعا کے ساتھ ساتھ زیارت عاشوراء کا پروگرام ہوگا. تو 9 بجے شروع ہوگا پروگرام، تو امید ہے آپ لوگ سب شرکت کریں گے انشاءاللہ. آگا آخری سوال یہ ہے کہ 21 آواز بلند چلوا. رسول اللہ نے کسی کو بلایا. ایک بڑا اعلان رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ دعا کے بعد اور زیارت عاشوراء کے بعد بھی نیاز کا انتظام رہے گا. رسول اللہ نے بھی کسی کو بلایا تھا. آگا سوال یہ ہے کہ 21 رمضان المبارک امام علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اس حساب سے تو 1 شوال کو امام کا 10واں ہے. منائیے. تو اس دن ہم عید کی خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ منائیے. خاص کر کہ اس سال عراق میں اتنے لوگ مرے جا رہے ہیں، کیا اب بھی عید منا سکتے ہیں؟ نہ منائیے، جائیے جو دل میں ہے وہ کیجیے، کون کس نے روکا ہے. اچھا یہ سارے سوالات معلوم ہے، مثلا یہ بار بار جو سوال ہوتے ہیں نا، وہ فقط اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی کچھ بول دے تو ہم ایک بہانہ نکالیں، فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے ایسے کہا تھا. یہ والی جو بات ہے، یہ مسئلہ جو ہوتا ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ کو بیٹھیے، پھر اٹھنا پڑے گا. بیٹھیے. آواز بلند چلوا. سب کچھ جو ہے وہ عید نہ منائیے، بقرعید نہ منائیے، غدیر نہ منائیے. ہم تو کہتے کلو یوم عاشوراء کلو ارض کربلا. روزانہ گریباں چاک رکھیے، آپ روزانہ دکان بند رکھیے، روزانہ جو ہے وہ ننگے پیر ننگے سر چلیے. غم کب ختم ہوگا؟ اور سرکار زین العابدین نے بھی فرمایا کہ کربلا کے بعد بنی امیہ نے ہمارے لیے کوئی دن خوشی کا چھوڑا ہی نہیں. تو خوشی ہی نہیں ہے کچھ. اتنے ایکسٹریم پر نہ جائیے. امام خمینی نے کہا تھا کہ کوئی علی مرتضیٰ سے زیادہ شجاع اور مجھ سے زیادہ انقلابی بننے کی کوشش نہ کریں. بعض لوگ علی مرتضیٰ سے زیادہ شجاع بننا چاہتے ہیں، بعض لوگ امام خمینی سے زیادہ انقلابی بننا چاہتے ہیں. یہی مشکل ہے. یہ کیوں علی مرتضیٰ نے کیا کیا؟ امام حسن سے آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا؟ مسلم ابن عقیل سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ نہیں، یہ سب بہانے ہیں. ہم ہماری عید دیکھیں مشکل کیا ہے، مشکل کہاں سے آتی ہے. ہمارے یہاں عید کا کنسیپٹ کیا ہے؟ ہاں یہی تو ہے نا. ہم عید کیسے منائیں؟ عراق میں ایسے ہو رہا، ہم عید کیسے منائیں؟ یہی تو مشکل ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی عید آئی ہے تو نئی فلم جو آئی ہے اس کو دیکھنا ہے. کیسے دیکھیں مولانا صاحب ہیں؟ اب تک جو گالیوں سے پرہیز کیا تھا وہ بکنا ہے. کیسے عید؟ وہ جو مثلا قضائی چیزیں سے پرہیز اب تک زنجیر میں بند تھا نا، شیطان کھل جائے گا.
تو اب وہ جو آئے گا ہمیں بہکائیں تو وہ کیسے کریں مولانا صاحب؟ تو یہ ان سب چیزوں کی اجازت ہے، دلائیے، ہاں کہہ دیں کہ ہاں عید نہ منائیے، ہاں تو عید ان سب چیزوں کا نام ہی نہیں ہے، عید ان سب چیزوں کا نام ہے کل یوم لا یوصی فیہ اللہ فہو لک عید، جس دن تم گناہ نہ کرو اس دن تمہارے لیے عید ہے، عید ہے تمہارے لیے، کوشش کرو کہ عید کے دن تمہیں گناہ سے فرصت ملے، تو شکر کا دن ہے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں 1 مہینہ تک اپنی عبادت کا موقع دیا، ہاں اس پر مسئلہ ہے نا، پھر کیا کہ عراق میں ایسا ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، فطرہ نکالیے، عراق میں ہو رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ توسل کیجئے، عراق میں مسائل ہو رہے ہیں، آپ کو اگر اللہ نے جو ہے وہ استطاعت دی ہے کوئی راستہ، اب عراق کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ عید منائیے نا، اتنے ہندوستان میں غریب ہیں ان کو 10 جوڑ کپڑے دے دیجیے، ابھی لکھنؤ میں جو حادثہ ہوا وہ جو بوڑھا غریب ناتار لوگوں نے اعلان کیا کہ مدد کریں اس کے، آپ اسی کے بارے میں سوچیے، وہ بیچارہ جس کا بوڑھا مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، اسی پر دھیان دیجیے، عید منانے کے طریقے ہیں نا، آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا جو ہے وہ 1 جوڑ کپڑا 5,000 10,000 کا بنائیے، 500 کا بنائیے، 500 کے لوگوں کو جو ہے وہ کپڑا پہنائیے، تو پھر دیکھیے کتنی مزہ آتا ہے عید میں، کتنا لطف آتا ہے عید میں۔ خدا بند متعال تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے آخری ماہ مبارک قرار نہ پائے، اس مہینے میں جو کچھ بھی تو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے ان باقی دنوں میں وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے، اسی سال اور ہمیشہ ہمیں حج بیت اللہ اور اطباط عالیات کی زیارت سے مشرف فرماتا رہے، اب تک اگر ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف نہ کیا ہو تو ان 1 دن 2 دن کے اندر ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دیں، ماہ رمضان کے بعد آنے والے پورے سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کے آخری دنوں میں جو تو شب عید وہ سب کچھ جو ماہ رمضان میں دیا ہے شب عید دینا چاہتا ہے، ہماری عیدی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کو قرار، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، عراق میں جو 83 ممالک کے دہشت گرد امن و امان کو نابود و نیست و نابود کر رہے ہیں، میرے مالک ان کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا، امن و امان پیدا کرنے کے لیے جو لوگ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں انہیں شجاعت، ہمت، عفت اور شہامت عطا فرما، ہمارے ہندوستان میں جو مسلسل دہشت گردانہ اور قبائلی اور قومنل حملے ہو رہے ہیں، مالک تو سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، لکھنؤ میں جو جانکا حادثہ ہوا، علماء کی توہین ہوئی، جن لوگوں نے جان بوجھ کر علماء کی توہین کی ہے، میرے مالک ان کے اوپر اپنا خاص غضب نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک